تو یہ 5 سوالات میرے دوستو اللہ قیامت کے دن ابن آدم سے جو ہے وہ پوچھے گا، اور ان سوالات کے جوابات آپ نے مجھے ہم نے دینے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہ فرمائے، بلکہ اپنے فضل والا، اپنے رحمت والا، درگزر والا معاملہ فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آپ کی تیاری مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اس عمر کو کہاں گزارا، تیری نافرمانی میں یا تیری فرما برداری میں، تیرے رسول اللہ، تیرے محبوب کے دین کی مخالفت میں یا تیرے محبوب کی ناموس کے تحفظ میں، یہ کہاں آپ نے زندگی گزاری، یہ پوچھا جائے گا۔ دوسرا، جوانی کہاں خرچ کی، اپنی جوانی کا حصہ کہاں گزارا، دنیا کی رنگینیوں میں یا اللہ کی عبادت میں، اس جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا یا اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں گزارا، رحمان کی محبت میں تمہاری جوانی بسر ہوئی یا شیطان کی محبت میں تمہاری اس زندگی کو جو ہے وہ جوانی کو برباد کیا گیا، کہاں؟ تو یہ نوجوانوں کو ابھی اس حوالے سے تیار کر لینا چاہیے جواب کہ اپنی اس جوانی کو بجائے نافرمانی کے کاموں میں اپنے رب کی فرما برداری میں گزاریں۔ اللہ سوال کرے گا، جب تک اس سوال کا آپ جواب نہیں دیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا جوانی کہاں گزاری۔ جوانی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی اللہ کا حبیب ہوں اور وہ نوجوان بھی اللہ کا حبیب ہے جو جوانی میں توبہ کر کے اپنے رب کو جب ایک جوان اللہ کے حضور کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی خوش ہوتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پاس کے قبرستان کے جتنے بھی مردوں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ایک جوان کی توبہ کی برکت سے اللہ وہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی فرما برداری میں گزارا، قیامت میں جب یہ جوان آئے گا جس نے جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزاری، تو اللہ اس جوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اپنی جوانی کہاں گزاری اللہ پوچھے گا۔ اور نمبر 3، مال کہاں سے کمایا، کن ذرائع سے کمایا، جائز تھے یا ناجائز تھے؟ کہیں مال کو بڑھانے کے لیے ناجائز لوگوں کا حق تو اس میں نہیں شامل کیا، کہیں سود کے ذرائع تو آپ نے جو ہے وہ استعمال نہیں کیے مال کو بڑھانے کے لیے، حلال کمایا حرام کمایا، کہاں سے کمایا؟ اللہ اکبر۔ مال کمانے کے اسباب کیا تھے، جائز تھے یا ناجائز تھے، یہ پوچھا جائے گا۔ اور کہاں خرچ کیا، پھر اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، فضول خرچیوں میں یا میرے محبوب کے دین کی جو ہے وہ نشر و اشاعت میں، کہاں مال خرچ کیا، یہ اللہ پوچھے گا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں 1-1 روپیہ دیا ہے اس کا اللہ نے قیامت کے دن ہم سے حساب لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو جائز طریقے سے، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ جو مال دیا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اس مال میں اپنے اندر مال زیادہ آ جائے تو غرور و تکبر نہ اپنے اندر پیدا کرو۔ جتنا مال زیادہ آئے اتنا اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں اور بھی عطا فرمائے۔ اور اس مال کو جو ہے وہ فضول کاموں میں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں، رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت والے کاموں میں خرچ نہ کرو، ورنہ یہی مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، یہی مال اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ اس اپنے مال کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ کہ جو ایمان والے ہیں جو کچھ ہم ان کو دیتے ہیں وہ واپس ہماری راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو آپ ضرور کچھ ایسا مال بھی اللہ کے حضور پیش کیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، جو آپ نے کھایا فنا ہو گیا، جو آپ نے پہنا فنا ہو گیا، لیکن جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہ فنا نہیں ہوا، اس آپ کے مال کو بقا مل گئی ہے، قیامت کے دن یہ مال آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ اور 5واں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ اہل علم سے اللہ پوچھے گا، ہم علماء سے اللہ پوچھے گا، ہم اماموں سے اللہ پوچھے گا، دیندار طبقے سے اللہ پوچھے گا کہ علم کی نعمت تمہیں میں نے دی تھی، آیا کہ اس کے مطابق عمل بھی تھا یا صرف لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے یہ حاصل کیا تھا۔
یا صرف میرے محبوب کا دین پڑھنے کے بعد صرف تقریریں اور واعظ کر کے لوگوں کی جیبیں صاف کرتے تھے، یا اپنا دل بھی صاف کیا تھا، اپنا تزکیہ بھی کیا تھا؟ اکثر لوگوں کی اصلاح میں جو ہے وہ اپنی زندگی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح بھولے ہوئے۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اپنی، اس کے بعد سامنے والوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 5 سوالات میرے دوستو اللہ قیامت کے دن ابن آدم سے جو ہے وہ پوچھے گا، اور ان سوالات کے جوابات آپ نے مجھے، ہم نے دینے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہ فرمائے، بلکہ اپنے فضل والا، اپنے رحمت والا، درگزر والا معاملہ فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت دیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام۔ فاتحہ شریف پڑھ لیجئے۔ سیدہ کائنات کی جناب تحفہ ہدیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جمعرات ہے اور ہماری پورا سال الحمدللہ ہر جمعرات بعد نماز عشاء محفل ذکر پاک ہوتی ہے، تو آج انشاءاللہ عصر کے بعد ہوگی، اور آج کی محفل سیدہ کائنات کے عرش پاک کی نسبت سے، تو آپ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری حضرت بی بی فاطمہ الزہرا صاحبزادی جو ہے وہ ان کا عرش پاک ہوگا، تو آپ اگر شریک ہوں گے تو انشاءاللہ سرکار کی روح آپ سے راضی ہوگی۔ تو آج عصر کی نماز یہ ادا فرمائیں، ہلکا ذکر ہوگا، ختم خواجگان شریف ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی، آپ بھی شامل ہو۔ رمضان شریف ہے، سیدہ کا عرس ہے، انشاءاللہ مرادیں پوری ہوں گی، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ کریم، ہم نے جو فاتحہ شریف پڑھی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت مرشد سجا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور تحفہ ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے و وسیلے سے سارے انبیاء کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے والدین کریمین، اولاد پاک، آل پاک، آل بیت، ازواج مطہرات، بالخصوص سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ یا اللہ حسنین کریمین کی اماں جان کی جناب میں تحفہ ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمیع صحابہ، صحابیہ، تمام تابعین، تمام اولیاء علماء، تمام بزرگان دین، صوفیاء، تمام ائمہ اہل بیت
بیت کی بارگاہ میں، ائمہ فقہا کی بارگاہ میں، ائمہ تفسیر کی بارگاہ میں، یا اللہ حضور کی امت کے تمام اولیاء صالحین، تمام مومنین مومنات مسلمین، ہم مسلمات، ہم سب کے جتنے رشتہ دار، اقارب، دوست احباب، نگیال، ددیال، خاندان، قبیلہ، پڑوس، ماں باپ، بہن بھائیوں میں سے جو فوت ہو گئے، جمعرات شریف کا یہ تحفہ ہدیہ، ان کی روح کو بھی تحفہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام مرحومین کی روح کو راحت و تسکین عطا فرما، قرآن پاک کے ایک حرف کا نور ان کی قبر میں داخل فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور ہم زندوں کی بھی مغفرت فرما۔ سیدہ کائنات کی یہ فاتحہ شریف کی برکت سے اللہ ہماری تمام نیک جائز حاجات پوری فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو عزت والی حیا والی زندگی نصیب فرما۔ سیدہ کائنات کی باندیوں میں قیامت کے دن ہماری ماؤں بہنوں کا شمار فرما۔ یا اللہ حضور کی تمام ازواج کی نگاہ کرم ہماری مائیں بہنوں کو نصیب فرما، ان کے اسوہ کے مطابق یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی حیا والی زندگی نصیب فرما۔ جن 5 سوالات کے جوابات ہم نے دینے ہیں قیامت کے دن، یا اللہ ہمیں زندگی میں ان سوالات کے جوابات تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرمانا، کرم والا معاملہ فرمانا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمانا۔ پاکستان کی خیر، پورے عالم اسلام کی خیر، سیدہ کائنات کی اور سے پاک کی برکت سے اللہ دعا کرتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین والوں کی مدد فرما، جہاں کئی تیرے محبوب کے امتی مظلوم ہیں ان کی مظلومیت کا خاتمہ فرما، یہود و نصارہ کے تمام مکر و فریبوں کو یا اللہ ختم فرما، اس ناجائز یہودی ریاست کا اس روئے زمین سے خاتمہ فرما، پورے عالم اسلام کو خوشیاں اور برکتیں کو تمام مسلمانوں کو عزت نصیب فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا، جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ حضرت محمد مصطفیٰ، ہر مسلمان کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو تیسرا روزہ مبارک۔